السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، تو اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس مسئلے کا علم ہو سکے، اور اپنے دوستوں کو بھی آپ نے یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ ان پر بھی یہ چیز کرنا ضروری ہے، اور اس کو چھوڑ کر وہ لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنا ان پر ضروری ہے، لیکن وہ لوگ محض دنیا کی محبت کی خاطر یا ہر ڈھرمی کی خاطر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس اتنے زیادہ ثواب کے کام کو نہیں کرتے اور اللہ پاک کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں قربانی کی۔ قربانی جسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ پوری دنیا میں تمام مسلمان 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد 12 ذو الحجہ کو مغرب تک اللہ پاک کی راہ میں خالصتاً اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک جانور قربان کرتے ہیں، اور اس جانور کے قربان کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے قرآن پاک سے قربانی کے حوالے سے چند آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ایک اور جگہ سورہ حج کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک نے قربانی کا حکم ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو قربانی کرنے کی ترغیب دی، اور یہ بات بھی بالکل واضح کر دی کہ معاذ اللہ پاک کو کہ جانوروں کے گوشت کی یا ان کے خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ کون مسلمان ہے جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اور وہ کون ہے کہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے یا اپنی شہرت کی خاطر قربانی کرتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا حکم اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو آئیے چند احادیث بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے آتش جہنم سے آر یعنی رکاوٹ بن جائے گی، یعنی قربانی کرنے والے کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان وہ قربانی رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک موجود ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنا ہی زیادہ فضیلت والا کام ہے، یہ کتنا ہی پیارا عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں پر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہیں پر قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔
قربانی نہ کرنے والوں کو بھی ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کتنا عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ پاک نے استطاعت دی، جس کو اللہ پاک نے مال و دولت عطا کیا، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اللہ پاک کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود اس شخص نے اللہ پاک کی ناراضگی والے کام کو سر انجام دیا اور قربانی کرنے سے انکار کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ محض تھوڑے سے پیسوں کے لیے کہ کچھ پیسے بچ جائیں گے، جانور لانے پڑے گا، پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ تمام پیسے اللہ پاک نے ہی آپ کو دیے ہیں۔ اگر اللہ پاک نہ چاہتا تو آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہوتا۔ یہ کروڑوں روپے، یہ اربوں روپے اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ جب قربانی کرنے کا موقع آئے تو خوش دلی سے اور خالصتاً اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ قربانی کے فضائل جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اسی وقت ہیں کہ جب اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کو کیا جائے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ محض شہرت کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے طور پر بڑے سے بڑا اور مہنگے سے مہنگا جانور لا کر ساری دنیا کو دکھاتے ہیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے، لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے اس سے ان کی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ قربانی کرنے کا جو ثواب ہے وہ ان کا ضائع ہو جائے۔ تو ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ جب بھی قربانی کرنی ہے تو انشاءاللہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے اور دوسرا کوئی مقصد اس میں نہیں لے کر آنا۔ اب یہ تو تھے قربانی کرنے کے فضائل۔ اب بات کرتے ہیں سب سے مین پوائنٹ پر، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ کس پر واجب ہے۔ ہم نے یہ تو سن لیا کہ اس کو کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور نہ کرنے کا بڑا سخت گناہ ہے، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرے گا کون، یہ کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ قربانی کرنا یہ تمام مسلمانوں پر واجب نہیں ہے، بلکہ صرف صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب قربانی کرنے کے لیے کیا چیزیں شرط ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا، مسافر نہ ہو، اور نمبر 5 صاحب استطاعت ہونا۔ اب پہلی 4 چیزوں کا تو آپ کو معلوم ہے، مسئلہ ہے 5ویں چیز میں۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے وہ شخص صاحب استطاعت کہلائے گا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد مال یا مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان پایا جائے۔ جی ہاں، اگر کسی شخص کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے اور کچھ نقد مال موجود ہے، اب ان کی قیمت کو اکٹھا کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اسے زائد بنتی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی سے زائد اس کی قیمت بنتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اب سونے کا تو آپ کو پتا ہے، چاندی کا بھی آپ کو پتا ہے، اور مال تجارت کا بھی آپ زکوٰۃ والی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حاجت اصلیہ سے زائد سامان کون سا کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے حاجت اصلیہ سے زائد سامان وہ سامان کہلائے گا کہ جو آپ کے استعمال میں نہ ہو یا پھر وہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر میں 6 کمرے ہیں اور آپ کے 4 کمرے استعمال ہوتے ہیں اور 2 کمرے استعمال نہیں ہوتے، ان کو تالا لگا ہوا ہے، وہ 2 کمرے بھی حاجت اصلیہ سے زائد سامان میں آئیں گے۔ اسی طرح آپ کے جو پرانے کپڑے ہیں جو آپ نہیں پہنتے بلکہ آپ نے اس کی جگہ نئے کپڑے خرید لیے ہیں اور وہ آپ کے کبڑ میں پیچھے کر کے کہیں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے سالہ سال ہو گیا ان کو پہنا ہی نہیں، وہ کپڑے بھی آپ کے حاجت اصلیہ سے زائد سامان میں آئیں گے۔ اسی طرح گھر کے برتن وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں جو آپ کی استعمال میں نہ ہوں یا آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہ ہوں، وہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد سامان میں آتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے گا کہ جو آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اور اکثر طور پر قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ اکثر ان کے پاس گھر میں کچھ زیور موجود ہوتا ہے اور اپنا کچھ سامان ہوتا ہے جو ان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، اور سال ہر سال سے وہ قربانی نہ کر کے گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نصاب ہر شخص کا اپنا اپنا علیحدہ دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گھر میں 5 افراد موجود ہیں اور 5 پر قربانی واجب ہے، لیکن اس گھر کا سربراہ ایک ہی جانور لا کر سب کی طرف سے اس کو ذبح کر دے، تو یاد رکھیے اس طریقے سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اگر گھر کے جو 5 افراد ہیں ان تمام پر قربانی واجب ہے تو یاد رکھیے 5 جانور لانے پڑیں گے یا ایک بڑا جانور لانا پڑے گا، پھر جا کر ان کی قربانی ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور ذبح کر دیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، تو آپ نے قربانی کے ایام میں اپنے مال کا حساب لگانا ہے اور کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کے سامنے اپنا حساب رکھ دینا ہے، پھر وہ دیکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ یہ سیکھ کر خود بھی حساب لگا سکتے ہیں۔ اپنے مال کو دیکھیے کہ میرے پاس کوئی سونا موجود ہے یا میرے پاس کچھ چاندی موجود ہے یا میرے پاس نقد رقم کتنی موجود ہے، اور وہ کون سا سامان ہے جو میری حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ آپ ان سب کا حساب لگائیے، ان کو لکھیے، اور پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگائیے اور اس کو لکھیے۔ پھر دیکھیے اگر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی سے زائد بنتی ہے یا اس کے برابر بنتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر اس سے کم بنتی ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قربانی کرنا اللہ پاک کو بڑا ہی زیادہ پسند ہے اور اس کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ دنیا کی محبت میں آ کر، دنیا کے جو مال ہے اس کی لالچ میں آ کر ایسا کام نہیں کرنا جسے اللہ پاک ناراض ہو۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے، اللہ پاک انہیں خالصتاً اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن ان کے دل میں بڑا ہی ارمان ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے راستے میں جانور قربان کرنے کا، تو ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد، بلکہ اسی سال، ان کو بھی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ بھی اللہ پاک کی راہ میں قربانی کر سکیں۔